نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فازلهما تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فاخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہ اس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض واسطے بعض کے عدو دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی تک حین ایک وقت کے فتلقى تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب پھر مہربان ہوا علیہ اس پر انہ بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت مہربان ہے قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سب کے سب فاما پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تو جو کوئی تبع پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا تو نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ اصحاب النار اصحاب ساتھی ہیں آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں فازلہما تو پھسلا دیا ان دونوں کو زلہ زے لام لام زلہ زلہ کہتے ہیں بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا ارادے کے بغیر پھسلنا الشیطان شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا انہا اس سے ان کا مطلب یہاں وجہ ہے یعنی اس درخت کی وجہ سے ہا کی جو ضمیر ہے یہ درخت کی طرف جا رہی ہے ہاذہ الشجرہ کی طرف جا رہی ہے فاخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو خے رے جیم خرجہ اخرجہ نکلوانا خرجہ نکلنا اخرجہ نکلوانا نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ ہے بے توئے ہبتا ہبتا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا بلندی سے پستی کی طرف جانا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعضن بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہوں گے عدو عین دال واو ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے اس کا روٹ ہے قاف رے رے قرار 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 کی جگہ مستقر
ٹھہرنے کی جگہ، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک، فتلقا تو سیکھ لیا، پا لیا۔ تلقی کہتے ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اس کو قبول کرنا۔ یہاں کیا ہے؟ شوق سے سیکھے۔ آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے، کلمات، کس کی جمع ہو سکتی ہے کلمات؟ کلمے کی، چند کلمات۔ فتابہ تو مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تبع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ حیز نون اس کا روٹ ہے، حزن غمگین ہونا۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع، سواد ہے بے، اسی سے صحبت نکلا ہے، کمپنی۔ صحبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمپنی۔ اصحاب جن کی کمپنی میں انسان رہے، ساتھی، دوست، تو یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، دوزخ کی کمپنی میں ہوں گے۔ ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ ہما سے مراد دونوں کون ہیں یہاں؟ آدم اور حوا علیہم السلام۔ کس نے پھسلایا؟ شیطان، شیطان نے، انہا اس کی وجہ سے، یعنی جس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا، اسی کی وجہ سے اس نے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ جس میں یہ دونوں رہتے تھے۔ کون سی جگہ مراد ہے یہاں سے؟ جنت سے۔ وقلنا اور کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ۔ کس کو کہا؟ حضرت آدم اور حوا کو اور شیطان کو، اہبتو سب اتر جاؤ۔ بعدکم تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے۔ اب تین نیچے اتر رہے ہیں نا، آدم، حوا اور شیطان۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان شیطان کا، شیطان انسان کا، اور پھر انسان انسان کا۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، کیا ہے؟ مستقر، قرار کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، ومتاعن اور فائدے کی چیزیں ہیں، الہین ایک خاص وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے، اس لیے آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات سیکھے۔ فتلقا تو سیکھ لیے، پا لیے، خوشی خوشی لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلماتن کچھ کلمات، کچھ باتیں۔ فتابہ پھر وہ مہربان ہوا۔ کون مہربان ہوا؟ اللہ تعالی۔ کس پر؟ علیہ اس پر، اس کس پر؟ آدم علیہ السلام پر۔ انہو بے شک وہ، هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی یہاں سے، جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبع ہدایا پیروی کی میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، فلا خوف علیہم تو کوئی خوف ان پر نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار یہی سب لوگ دوزخ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ شیطان کو بلا کہاں سے چین آتا، ابلیس بھی پیچھے ہو گیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی وجہ سے پھسلا لیا۔ اب اس کے بارے میں بھی
ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کا پھسلانا کیسے تھا. کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو کہنے لگے کاش یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں. بالکل ایک فطری سا خیال ہے نا، جیسے آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے، کاش یہ چیز مجھ سے کبھی دور نہ جائے. خواہش پیدا ہوئی نا. شیطان نے موقع غنیمت جانا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں تفصیل آتی فوسوس لہم الشیطان، ان کے پاس جا کے رونے لگا. بہکانے اور پھسلانے کا طریقہ کیا تھا کہ رونے لگا پاس جا کے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کیوں رو رہے ہو تم؟ کہنے لگا میں اس غم سے رو رہا ہوں کہ تم مر جاؤ گے اور جنت کی یہ نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی. یہ سن کر ان کے دل میں بھی غم پیدا ہوا. وہ کہنے لگے کہ پھر اس کا کوئی علاج ہے، کوئی طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ یہیں پر رہیں اور یہاں سے نہ نکالے جائیں. تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے، کبھی مرو گے نہیں، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اس درخت کے پاس لے آیا اور پھر قسم کھائی، قسم کھا کے خیر خائی کی. قرآن پاک میں آگے ذکر آتا ہے اس کا، اور ان کو اپنے داؤ میں پھنسا لیا. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان کیسے وہاں پہنچا؟ تو بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی. کیا؟ کہ مجھے انسان کو بہکانے کی مہلت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جاؤ تجھے قیامت تک مہلت ہے. تو آدم علیہ السلام کے پیچھے جانے کا جو موقع اس کو ملا تھا وہ دراصل کس وجہ سے تھا؟ اسی مہلت کے ملنے کی وجہ سے تھا، اسی آزادی کی وجہ سے تھا. اور پھر وہاں جا کر اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس درخت کی وجہ سے جس سے روکا گیا تھا اسی کے پاس لے گیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فی سے مراد یہاں ان کا وہ عیش و آرام تھا جو جنت میں ان کو ملا ہوا تھا. تو جن نعمتوں میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اہبطوا سے مراد تم سب اتر جاؤ. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد حضرت آدم، حوا اور شیطان ہے جو سب کٹھے ساتھ اترے تھے زمین پہ. ساتھ ہی فرما دیا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان انسان کا یا انسان انسان کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اب بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کاش وہ پھل نہ کھاتے تو زمین میں اتارے نہ جاتے، جنت سے نکالے نہ جاتے. یہ سب خیالی باتیں. اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو زمین کے لیے پیدا کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر تو آنا ہی تھا. لیکن یہ بات ہے کہ اگر اطاعت ہوتی تو پھر عزت کے ساتھ آتے، لیکن اب ناراضگی کے ساتھ آئے. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت پشیمان ہوئے، توبہ کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، توبہ کے لیے اپنے رب سے ہی کلمات سیکھے اور شوق اور خوشی سے لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ بھی سورۃ الاعراف میں آتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ روایت بے سند ہے اور قرآن پاک کے بھی معارض ہے، یعنی اس کے معنی کے خلاف جاتی ہے. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، کسی اور کا سہارا یا واسطہ لے کر دعا نہیں کی. قرآن پاک میں جو کلمات آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس دعا کے ساتھ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، ان کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا. اللہ تعالیٰ پلٹے تو مانا ہوتا ہے مہربان ہونا، بندہ پلٹے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کی 3 شرائط ہیں جس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. نمبر 2، اس غلط کام کو چھوڑ دیا جائے. اور نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے. تو گویا دوسرے لفظوں میں توبہ کی 3 شرائط ہیں، ایک ماضی سے متعلق ہے، ایک حال سے متعلق ہے، ایک مستقبل سے متعلق.
ماضی سے متعلق کیا ہے کہ جو ہوا اس پر شرمندگی، حال سے متعلق کیا ہے کہ حالت بدل لی جائے، جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے فوری طور پر، اور مستقبل سے متعلق کیا ہے کہ آئندہ کے لیے وعدہ کیا جائے کہ اب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، لیکن توبہ قبول کرنے کے باوجود واپس اسی وقت جنت میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ دنیا میں ہی رکھا گیا، کیونکہ دنیا کے لیے جو پیدا کیا گیا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اس سے سب کے سب اتر جاؤ، نہیں سب انسانوں کو اب زمین پر ہی آنا ہے۔ آدم علیہ السلام تو جنت سے ہو کر زمین پہ اترے، لیکن باقی براہ راست ہی زمین پہ جائیں گے۔ اب سب سن لو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی کی بات آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوف و غم سے نجات کا وعدہ ہے۔ جنت وہ جگہ ہے نا جہاں خوف اور غم نہیں ہوگا، تو جس کو دوبارہ جنت میں آنا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ شیطان کی باتیں چھوڑنا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات کہاں پر ہے؟ اس کتاب ہدایت میں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، کس بات سے کفر کیا؟ ہدایت کی پیروی کرنے سے۔ وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات احکامات ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے نا، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ جن کے اندر صرف نیکی ہی نیکی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جنات کے پاس اختیار ہے انسان کی طرح، نیکی اور بدی دونوں کے لیے ان کے پاس چانس ہے، لیکن عموماً وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ابلیس ان کا نمائندہ، شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے ہی تھا۔ اس کے بعد ایک تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو ان دونوں کے بعد آئی، خلیفہ کہلا کر۔ اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا، پھر ان کو آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب تم کرتے کیا ہو۔ تو ہم سب کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا اس کو کرتے ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کر کے شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ آخر میں انجام واضح طور پر بتا دیا گیا۔ ایک طرف بتایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور راستہ کھلا ہے، جس طرف چاہیں مڑ جائیں، جو چاہیں اختیار کر لیں۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو وہ کر لیجئے، ورنہ میں پھر اس پورے رکوع کے اندر جو اہم ترین آیت ہے اس پہ بات کروں گی۔ جی، ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کو بچے کی شکل میں پیدا کیا گیا یا پورے انسان کی شکل میں؟ یہاں سے یہ پتا چلتا کہ پورے انسان کی شکل میں پیدا کیا گیا، کیونکہ انہوں نے علم بھی حاصل کر لیا اور بات بھی کرتے تھے، تو اگر بالکل چھوٹے بچے ہوتے تو پھر یہ سب کچھ تو مشکل تھا نا۔ جی آپ فرمائیے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں پھسلے تھے، لیکن جب توبہ ہوئی تو صرف آدم علیہ السلام نے کی، تو کیا حضرت حوا نے توبہ نہیں کی؟ نہیں، آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے وہ کلمات، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب سیکھے تو انہوں نے صرف خود ہی نہیں پڑھ لیے ہوں گے، حضرت حوا کو بھی سکھایا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام جو تھے وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، ایک نبی بھی تھے، تو انبیاء علیہم السلام ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، یا جو سیکھتے ہیں ڈائریکٹ وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سب کو دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک سسٹم یا سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیکھنے کا یا لینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ عام طور پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا یا فرشتوں نے کویسچن کیا، تو یہ نہ کویسچن تھا نہ اعتراض تھا، یہ رائے کا اظہار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھا تھا، تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، اپنی رائے ظاہر کی تھی۔ اٹ واز ناٹ ایز سچ اے کویسچن کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اٹ واز ناٹ اے کیوں، یہ کیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی رائے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک سوال ہے کہ سائنس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ انسان پہلے بندر تھا یا بن مانس کی شکل میں تھا، پھر گریجولی انسان بنا۔ ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کی شکل انسانوں والی تھی یا کسی اور مخلوق جیسی تھی؟ جہاں تک سائنس کا یہ خیال ہے
کہ وہ انسان پہلے کچھ اور تھا. یہ خیال اب بہت حد تک ریجیکٹ ہو چکا ہے خود بخود. اور ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز میں تبدیل ہونے کے لیے جتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اتنا عرصہ زمین پر آئے ہوئے انسان کو ابھی تک نہیں گزرا. یہ کہہ رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ خود بتاتا ہے کہ انسان کوئی ایپ نہیں تھا، کیونکہ ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں. آدم تو خود اسکن والا جو ہے انسان ہے. تو شروع میں بھی انسان کے اوپر کھالی تھی، بن مانس والے بال نہ تھے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے بہکایا تھا، لیکن قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے. قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں کٹھے ہی اس کے بہکاوے میں آئے تھے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2-3 مزے کی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو آیت 35 میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ پہلے کس کو کہا؟ رہو تم، پھر کہا بیوی بھی رہے ساتھ. تو گھر بنانا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ مرد کی ذمہ داری. لیکن کھانے کے معاملے میں کلا، دونوں کھاؤ. عورت کو مرد کے تابع نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہ کلا منہا رغدن حیث شئتما، یعنی عورت اپنی مرضی سے کھا پی سکتی، جو اس کی اپنی چوائس ہے، جو اس کا دل چاہے جتنا دل چاہے کھائے. اس میں اس پر شوہر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو. چلیے، آپ نے تو اپنی مرضی کی باتیں پوچھی، اب میں آپ سے اپنی مرضی کی پوچھوں گی. اس پورے رکوع میں جو اصل کام کی بات تھی اس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا آپ نے. اور وہ کیا ہے جو اصل سبق ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. کیا ہے ہدایت؟ وہ الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کو فالو کیا، میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. کس کے لیے؟ جنہوں نے اس کتاب کی پیروی کی. یہاں پھر ہدایت کی بات ہو گئی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی یا یہ قصہ محض کہانی کے لیے نہیں سنایا، بلکہ اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے. اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى. سب کو دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں، آسمان بنائے، زمین بنائی، اور زمین کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بھیجی. اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. ہم اس کتاب ہدایت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھیجا تھا کس لیے؟ ھدی للمتقین. اور کس لیے یہاں کیا فرمایا؟ فمن تبع ہدایا. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ ہم اس کی کچھ آیات کو لے لیتے ہیں اور باقی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہم سورت یاسین کی کر لیتے ہیں، یا سورت مزمل کی کر لیتے ہیں، یا 5 سورہ بس رکھتے ہیں اپنے پاس. پورا قرآن پاک نہیں کھولتے. مخصوص صورتیں دنیا کے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کی چیز سمجھتے ہیں، کچھ حصہ لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں. دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر رکھتے ہیں اور اس کو نیچے سے گزارتے ہیں. خاص موقعوں پر لوگوں کو بلا کے اس کو ختم کروا دیتے ہیں. رمضان میں بس پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد ان کو پڑھ کر دیتے ہیں، وہ خود زندگی میں نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھ کر بھیجتے ہیں، اور پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں، دیوار پہ لٹکاتے ہیں. کچھ حصہ جو مرضی کا ہوتا ہے اس پر تو عمل کر لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، اوپر بلندی پر رکھتے ہیں. بالکل عجیب معاملہ کرتے ہیں کہ باقی سب کتابیں ہر کوئی اپنی اپنی ایک پڑھتا ہے. اخبار تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیے پیچھے سے ادھر سے میں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے ہیں. آپ پیچھے فرمائیے. صرف عربی میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. بہت سے لوگ صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، عربی چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنے کے بھی بسا اوقات تکلیف گوارا نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کا قرآن ختم کر دیتے ہیں، انگلی پھیر کر. جی، اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے شادی کرتے ہیں، قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ سمجھ میں آئی نظم؟ ہم سب تو یہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔